ایک دن ایک شخص جس کے بچے ایک مدرسہ کے اندر پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کا باپ آیا اور ان بچوں کو لے کر گھر جانے لگا۔ استاد نے کہا کہ راشن پانی کا اہتمام نہیں ہے، بندوبست نہیں ہے، لہذا بچوں کو گھر لے جائیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ راشن پانی ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر بچوں کو چھوڑ جائیے۔ اب وہ غریب شخص جو تھا وہ اپنے بچوں کو انگلی سے لگا کر گھر لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک یہودی کھڑا ہوا تھا۔ یہودی کی بات میں کر رہا ہوں، یہودی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ دین کا علم حاصل کرنے والے بچوں، آپ کدھر جا رہی ہیں؟ ان کے باپ نے روداد سنائی، یہ معاملہ ہے، یہ قصہ ہے، ہمارے پاس خرچ نہیں ہے، اس لیے بچوں کو گھر لے جا رہا ہوں۔ اس یہودی نے کہا کہ اگر میں تمہیں پیسے دوں، اگر میں تمہیں خرچہ دوں تو کیا تم پڑھو گے؟ کہا ہاں ہم پڑھیں گے، بڑے شوق سے پڑھیں گے۔ اب اس یہودی نے پیسے جو تھے اس نے 3 درہم نکال لے اور بچوں کو تھما دیے، کہا یہ لیجئے اور پڑھیے جا کر، اور میں یہیں پر موجود ہوں، جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ میرے پاس آئیے گا، مجھ سے لے لیجئے گا، میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، تم پڑھتے رہو۔ اب یہ جب معاملہ ہوا تو وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم 40 مرتبہ اس یہودی کے پاس آئے اور اس سے پیسے لیتے رہے۔ ایک دن ایک بچے نے اس کے بازو سے پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگا کہ آپ اے یہودی۔ جب وہ یہودی کہنے لگا بچہ تو اس جوان نے، اس شخص نے اس کے ہاتھ منہ کے اوپر رکھ لیا اور کہا خاموش، مجھے یہودی نہ کہنا، مجھے یہودی نہ کہنا۔ کہا کہ کیوں؟ جب ہو یہودی؟ کہا نہیں، یہودی پیدا ہوا تھا، یہ تو نہیں نصیب میں لکھا تھا کہ مروں گا بھی یہودی۔ کہا کہ سن لو بچوں کہ میں اب مسلمان ہوں اور میں تمہارے دین پر چل رہا ہوں، محمد رسول اللہ کو نبی مانتا ہوں، اللہ کو خدا مانتا ہوں اور تمہارے دین پر چلتا ہوں۔ اس لیے کہا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، یہ ماجرا کیسے ہوا؟ کہنے لگا وہ شخص جس دن میں نے تمہاری خدمت کی تھی، میں تمہیں یہاں پر درم و دینار دے کر چلا گیا تھا، تو جب میں رات کو سویا تو آمینہ کے لال آمد مجتبی محمد رسول اللہ تشریف لائے، خواب میں جلوہ فراز ہوئے اور کہا کہ آپ تجھے سینے سے لگانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ جب مجھے سینے سے لگایا تو میں نے کہا کہ یہ کس عمل کی وجہ سے ہے، کس کام کی وجہ سے ہے؟ میں تو یہودی ہوں، غیر مسلم ہوں، میرا تو اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور آپ مجھے گلے سے لگا رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں۔ کہا ہاں تمہیں اسی چیز کا بدلہ دینا چاہتا ہوں کہ تو نے دین کا طالب علم تھا، محمد رسول اللہ کے دین کو پڑھنے والا تھا، قرآن کو پڑھنے والا تھا، حدیث کو پڑھنے والا تھا، اور تو نے ان کی خدمت کی، اس لیے تجھے اس خدمت کے بدلہ میں یہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات سنی، اس یہودی کہتا ہے جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے عرض کی کہ آقا آپ اگر غیروں کو اتنا نوازتے ہیں، اگر اپنوں کو پھر کتنا نوازتے ہوں گے؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے مسلمان کر دیجئے، مجھے بھی اسی دین کا شیدائی بنا دیجئے، مجھے بھی اسی دین پہ چلنے کے لیے کلمہ پڑھا دیجئے، تاکہ میں بھی اس دین پر چلوں، تاکہ میں بھی اللہ کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ میرے دوستو بھائیو، وہ شخص کہنے لگا کہ اے بچوں، اسی دن محمد رسول اللہ تشریف لا کر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر گئے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے یہ نہ کہنا۔ میرے دوستو بھائیو، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یقیناً بیوہ کی خدمت کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے، یقیناً یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے، یقیناً مسکین کو دینا، غریب کو دینا، کسی بیوہ کو دینا، کسی یتیم کو دینا، کسی غریب کو دینا یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ لیکن میرے دوستو بھائیو، مدارس دینیہ جہاں پر یتیم بھی پڑھتے ہیں، غریب بھی پڑھتے ہیں، مسکین بھی پڑھتے ہیں، بیچارے وہ غریب لوگ بھی پڑھا کرتے ہیں، میرے دوستو بھائیو وہ مستحق ہیں، اور ان جیوز وغیرہ
बाकायदा तौर पर बनी हुई हैं जो यतीमों और बेवाओं के लिए फंड रेजी करते हैं, लेकिन मदारिस के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मदारिस की खिदमत कीजिए। अगर आका यहूदी को नवाज सकते हैं, आका यहूदी को अता कर सकते हैं, और आका दीन की खिदमत करने की वजह से यहूदी को नवाज सकते हैं, तो मुसलमान तू सोच, अगर तू खिदमत करेगा, आका अगर यहूदी के ख्वाब में तशरीफ ला सकते हैं और नवाज सकते हैं, तो तू बता कि तेरे ख्वाब में मेरे मुस्तफा नहीं तशरीफ लाएंगे। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी दीन के तालिब इल्मों के साथ मोहब्बत करने की, ताउन करने की